بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر دا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم ورک شیٹ کریں گے۔ تو ورک شیٹ میں کویشچن ارینج دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس ان دا کریکٹ سیکوینس کے بہت سے اسٹیٹمنٹس آپ کو دی جائیں گے نا، آپ نے ان کو ایک آرڈر میں کریکٹ اسٹیٹمنٹ جو کریکٹ آرڈر ہے اس میں اس کو سنکرونائز کرنا، سیکوینس ٹھیک کرنی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے دا برٹش گینڈ کنٹرول آف انڈیا، کہ جو برٹش تھے انہوں نے وہاں جو انڈیا تھا پورے مکمل انڈیا پہ دا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہے دا ایسٹ انڈیا کمپنی کیم ٹو ٹریڈ ان انڈیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ تجارت کرنے کے لیے انڈیا میں آئی تھی۔ نیکسٹ ہے دا مغل رولرز ہیڈ بیکم ویک۔ تو نیکسٹ ہے کہ مغل کے جو مسلمان حکمران تھے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ دا آؤٹر ٹریڈنگ کمپنیز ور پورٹوگیوز، فرینچ اینڈ ڈچ، کہ جو دوسری ٹریڈنگ کمپنیز تھیں وہ پورٹوگیوز تھی، فرینچ تھی اور ڈچ تھی۔ نیکسٹ ہے دیر واز انریسٹ امنگ دا مسلم اینڈ دا ہندو سولجرس، کے مسلمان اور ہندو سولجرس کے درمیان انفیئر ٹریٹمنٹ تھا۔ انریسٹ تھا کہ وہ انہیں ایک جیسا ٹریٹمنٹ انہیں نہیں دیا جاتا تھا، کہ وہ غیر منصفانہ رویے ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ آ جاتی ہے دا مسلم لیگ واز فارم۔ مسلم لیگ قائم کی گئی تھی۔ دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز کلوز ڈاؤن۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کلوز کر دیا گیا تھا۔ دا وار آف انڈیپینڈنس بروک آؤٹ۔ وار آف آزادی کی جنگ جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان کیم انٹو بینگ، پاکستان بن گیا، وہ تھا وجود میں آ گیا۔ دا برٹش اپوائنٹڈ وائس رائز ٹو رول انڈیا، کہ برٹش نے وائس رائے کو اپوائنٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا انڈیا پہ حکومت کرنے کے لیے۔ دا انڈین نیشنل کانگریس واز فارمڈ، کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ اس کا آغاز کیا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ ہے وار آف انڈیپینڈنس کی آزادی کی جنگ، برٹش اور انڈیا کے مسلمانوں اور ہندو لوگوں کے درمیان۔ اب اس کو ہم ایک سیکوینس اس کی کریکٹ کرتے ہیں اور اس کا آنسر یہ ہے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیم ٹو ٹریڈ ان انڈیا، کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ انڈیا میں ٹریڈ کرنے کے لیے آئی تھی۔ نیکسٹ ہے دا برٹش گینڈ کنٹرول آف دا ہول آف انڈیا، کہ جب وہ جو برٹش تھے وہ انڈیا میں آ گئے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے تو پھر انہوں نے پوری انڈیا پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہے دا ادر کمپنیز ور پورٹوگیوز، فرینچ اینڈ ڈچ، کی جو دوسری ٹریڈنگ کمپنی، جو دوسری تجارت کرنے والی کمپنیاں تھیں ان میں وہ پورٹوگیوز تھی، فرینچ تھی اور ڈچ تھی۔ نیکسٹ ہے دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز کلوز ڈاؤن۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اسے کلوز کر دیا گیا تھا، اسے بالکل اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ آتا ہے دا وار آف انڈیپینڈنس بروک آؤٹ۔ تو جب برٹش نے دیکھا کہ وہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں، انہیں حکم نہیں مانتے ہیں اور وہ بغاوت کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ دا برٹش اپوائنٹڈ وائس رائز ٹو رول انڈیا۔ تو جب وار ہوئی انہوں نے ایک آرمی سیٹ اپ کی برٹش نے انڈینس کے درمیان۔ انڈینس کون تھے؟ مسلمان اور ہندو تھے۔ تو انہوں نے ایک آرمی کا سیٹ اپ کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے جنگ کی برٹش نے، تو انہوں نے انڈیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے بہت سارے وائس رائز منتخب کر دیے تھے، اور ایک کوئین جو لندن میں تھی، لندن کی جو کوئین تھی اس نے وائس رائز کے تھرو ہی انڈیا پہ حکومت کی تھی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے دا انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو انڈین نیشنل کانگریس جو تھی انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس کی فارمیشن ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے تھی۔ اب آپ کو یہ فلیگ بھی یہی شو کر رہا ہے کہ جو کانگریس تھی، انڈین نیشنل کانگریس تھی، وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی جو تھی، وہ ایک پارٹی تھی جو کہ ہندوؤں کے رائٹس، حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے ہی کام کرتی تھی۔ جس کے بعد کیا ہوا تھا، دیر واز انریسٹ امنگ دا مسلم اینڈ دا ہندو سولجرز۔ تو اس نے کیا کیا تھا، کانگریس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہندو اور جو مسلم سولجرز تھے ان کے درمیان غیر منصفانہ رویہ کیا گیا تھا، کہ جو کانگریس کی پارٹی تھی وہ صرف اور صرف ہندوؤں کو پروٹیکٹ کرتی تھی، انہیں رائٹس دلواتی تھی، جس کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ محروم ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک جیسا بیہیویئر نہیں رکھا جاتا تھا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے دا مسلم رولرز ہیڈ بیکم ویک۔ تو مسلم جو حکمران تھے وہ پھر اس وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کی بنیاد کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا، مسلم لیگ واز فارمڈ، کہ جب مسلمانوں کے حکمران کمزور ہو گئے تو پھر مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سے پارٹی شروع کی جس کا نام تھا مسلم لیگ۔
جو کہ مسلمانوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کیم انٹو بینگ، پاکستان جو تھا وہ وجود میں آ گیا تھا۔ ڈائری میں آپ نے ورک شیٹ لرن کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک۔